فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا کفو اور کوئی نہیں ہو سکتا امام علی علیہ السلام کے علاوہ. فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، اور بدع رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرگ اور نبض ہے. تو ان کا کفو کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس لیے کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام وہ بضع رسول ہے اور امام علی نفس الرسول ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی الصغریٰ اور الکبریٰ دونوں میں ایک روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا رشتہ طلب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا اور جواب دیا انہا صغیرۃ، کہ ابھی فاطمہ علیہ السلام وہ چھوٹی ہے. اور اس کے بعد فوراً ہی جب امام علی علیہ السلام نے رشتہ طلب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا. اب یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے 3223 نمبر پہ. اسی طرح احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اور ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا. اس حدیث کو اگر ہم یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے سوالات اس حدیث کے اوپر اٹھتے ہیں اور اگر اس کو کوئی سنے گا تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اسے جاننا ضروری ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ سے جو انکار کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب یہ دیا انہا صغیرۃ، کہ ابھی فاطمہ الزہرا علیہ السلام وہ چھوٹی ہے. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر و عمر نے یہ رشتہ طلب کیا تو اس وقت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی عمر کیا تھی. حضرت فاطمہ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئی ہیں، آپ کی تاریخ ولادت یا سن ولادت کیا ہے. اہل سنت والجماعت کے جمہور یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ بعثت کے پہلے سال پیدا ہوئی ہیں، جبکہ اکثر شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی ہیں. اور آخر عمر اس اعتبار سے آخر یعنی آپ کی مکمل عمر کتنی ہے یہ بھی پھر اختلاف ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ آپ 28 سال کی تھی جب آپ کا وصال ہوا، ایک قول یہ 29 سال کا، ایک 30 سال کا، 35 سال کا قول بھی پایا جاتا ہے. تو ان سب اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں تو اہل سنت کی تعریف کے مطابق یعنی اہل سنت کے موقف کے مطابق جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے رشتہ مانگا اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی عمر وہ 20 سال بنتی ہے، اور اگر شیعہ کے موقف کو مانا جائے تو پھر اس طرح ان کی عمر 11 یا 10 سال بنتی ہے. تو شیعہ کے موقف کے مطابق تو کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا، لیکن اہل سنت نے جو تاریخ ولادت بیان کی ہے جس طرح الاستیعاب کے اندر ابن عبد البر نے بیان کی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام وہ چھوٹی نہیں ہے، یعنی 20 سال کی عمر ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا. تو علماء نے اہل سنت علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر صغر یعنی کم سن ہونا، چھوٹا ہونا یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ صغر نسبتی مراد ہے، نسبی مراد ہے. اس کا وہ کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کی عمر کے مقابلے میں ان کی ایج کے مقابلے میں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی عمر چھوٹی ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ یہ چھوٹی ہے. لیکن اسلام میں چھوٹی عمر کا یعنی اہل سنت کے نزدیک، اور اگر حضرت عائشہ کی ایج کو رکھا جائے 9 سال کی تو چھوٹی عمر میں بھی شادی جائز ہے خواتین. تو یہ جواب اس طور پر یعنی اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر وہی اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ چھوٹی عمر کی ہے، ان سے شادی کی ہے. تو جب یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تو حضرت ابوبکر عمر یہ سوال کر سکتے تھے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کی اور وہ کم سن ہے یعنی 9 سال کی عمر ہے، اور 6 سال میں تو نکاح کی اور 9 سال میں شادی، تو پھر ہمیں کس طرح سے منع کیا جائے؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا. اب جب یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ جواب دیا کہ تمہاری عمر کے مقابلے میں چھوٹی ہے تو پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تو آپ کی عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. اب یہاں پر اس حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر انکار کیوں کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے، البانی نے اسے صحیح کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی کوئی کمزور ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ معتبر حدیث ہے.
اس حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ روایت ہے خطب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فاطمہ علیہ السلام، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زہرا کا رشتہ طلب کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا صغیرۃ، وہ چھوٹی ہے۔ فخطبها علی فزوجها منه، بس علی نے رشتہ طلب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کرا دی۔ زوجها منه، اس میں فا استعمال ہوا ہے، فا کی خصوصیت یہ تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے۔ علم نحو کے اندر ہے کہ فا جس جگہ آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام ایک واقعے کے فوراً بعد واقعہ یہ ہوا، یعنی جب حضرت ابوبکر عمر نے طلب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا تو اس کے فوراً عرصے بعد ہی، تھوڑے ہی عرصے بعد ہی امام علی نے رشتہ طلب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو ایک جواب تو میں نے بتایا آپ کو کہ علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر صغر نسبی مراد ہے، یعنی حضرت ابوبکر عمر کے مقابلے میں، لیکن یہ جواب جو اہل سنت علماء دیتے ہیں میرے نزدیک اس پر پھر وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک اور وجہ ہے جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس طور پر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا کفو اور کوئی نہیں ہو سکتا امام علی علیہ السلام کے علاوہ۔ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، اور بدع رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرگ اور نبض ہے، تو ان کا کفو کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام وہ بضع رسول ہے اور امام علی نفس الرسول ہے، اور یہ مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت عمیس سے کہا، وہ کہتی ہے كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أصبحنا جاء النبي إلى الباب فقال يا أم أيمن ادعي لي أخي، اے ام ایمن جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ، یعنی علی کو۔ فقالت، وہ کہتی ہے، هو أخوك وتنكحه، وہ آپ کے بھائی اور آپ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے؟ قال نعم یا ام ایمن، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ام ایمن۔ فجاء علی فندح النبی، تو اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو اپنا نفس کہا، اپنا بھائی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو پکارا کرتے تھے۔ علی کو جو سٹیٹس تھا وہ یہی تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا مقام اور مرتبہ ایک بھائی کی طرح یا بیٹے کی جیسے ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کی شادی وہ علی بن ابی طالب سے کراؤں، یعنی آسمان کی جانب سے ہے یہ کفر، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا خواتین میں سب سے افضل ہے اور علی بن ابی طالب مردوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے نہ فاطمہ کی کوئی برابر ہے اور نہ علی کے برابر کوئی ہے، تو کفر کوئی ہوتا نہیں ہے، ان کے برابر کا کفر کوئی ہے نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ علیہ السلام کی شادی وہ علی بن ابی طالب سے کراؤں۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور حلبی نے الکشف الحفیظ کے اندر اور مناوی نے فیض القدیر کے اندر اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، کہ یہ جبرائیل ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے علی کی شادی فاطمہ سے کرا دی، واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، اور تمہاری شادی کے اوپر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، وأوحى إلى شجرة طوبى أن انثري عليهم الدرر والياقوت، اور شجر طوبہ کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر درر موتی اور یاقوت ان کو گرائے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے محب الطبری نے ریاض النظرہ میں، اور اسی طرح ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ کے اندر۔ دیگر احادیث بھی ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی کی شادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آسمان پہ ہوئی، یا نکاح آسمان پہ ہوا، اور نکاح تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں پڑھایا، لیکن وہاں سے یہ حکم دیا گیا کہ علی کے برابر یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے برابر یا ان کا کفو وہ امام علی علیہ السلام۔ تو میں اس حدیث کو اس طرح سمجھتا ہوں، اس میں ایک علت تو یہ بیان کی انہا صغیرہ، یعنی نسائی کی روایت میں کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن اس میں سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چھوٹی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ام المؤمنین عائشہ سے شادی کی، اور حاشا و کلّہ کہ نبی اس طرح سے جواب دیں
کہ جس پہ یہ سوال کھڑا ہو کہ آپ نے ابھی چند دنوں پہلے خود حضرت عائشہ سے شادی کی اور وہ آپ سے عمر میں بہت کم ہے، وہ آپ سے عمر میں بہت کم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چھوٹی عمر کی شادی نہیں، اگر اس کو اس ظاہر معنی میں دیکھا جائے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی چھوٹی عمر میں شادی نہیں کی، ورنہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں انکار فرما رہے ہیں اور خود آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ تو وجہ اور علت کیا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کفو اور کوئی نہیں، اور اس سے افضلیت امام علی بھی معلوم ہوا کہ کائنات میں بجائے رسول خواتین میں سب سے افضل اور مردوں میں علی بن ابی طالب سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ نفس الرسول ہے، یہ کفو ہے، ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ سو اسی لیے انکار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے پھر امام علی سے کہا کہ ہمیں تو انکار ہو گیا، اب آپ ہی اس کا رشتہ طلب کیجیے۔ تو بہرحال یہ وہ حدیث ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے، اور اس حدیث سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اس میں غور کیا جائے، تفکر کیا جائے تو بہت سارے فوائد اس سے معلوم ہوتے ہیں اور نتائج ہمارے علم میں آتے ہیں۔